اے جرجیس، تجھے بنی اسرائیل کے لوگ 4 بار قتل کریں گے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، کبھی تیرے جسم کو جلا کر تجھے قتل کریں گے، لیکن اے جرجیس، تیرا پروردگار تجھے ہر بار زندہ کرے گا، اور آخری بار تو ظالم بادشاہ کو قتل کرے گا اور اللہ تجھے فتح دے گا۔ ایک گمنام نبی جس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا بلکہ آپ کا ذکر احادیث میں موجود ہے، تو آج ہم اللہ کے خاص نبی حضرت جرجیس علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے۔ فلسطین کا بادشاہ جس کا نام دازیانہ یا رازانہ تھا، وہ فلسطین میں عیسائیوں کو شکنجہ کرتا اور بعد میں قتل کر دیتا۔ حضرت جرجیس نے اسے یکتا پرستی کے لیے دعوت دی اور روشن دلائل کے ساتھ اس کے مذہب بت پرستی کو باطل ثابت کیا، لیکن اس بادشاہ پر آپ کی تبلیغ کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس بادشاہ نے حضرت جرجیس کو اپنے ایک بت جس کا نام افلون تھا، جرجیس علیہ السلام کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، جس سے آپ نے انکار کیا۔ بادشاہ نے اس بت کو پوجا نہ کرنے اور اس کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے حضرت جرجیس کو زندان میں قید کروا دیا اور حکم دیا کہ انہیں شکنجہ میں ڈال دیا جائے۔ آپ نے ہر تحمل کیا اور باقید حیات رہے۔ آخرکار اللہ پاک کی جانب سے وحی نازل ہوئی، اے جرجیس نہ ڈر اور صبر کر، اللہ تیرے ساتھ ہے، یہ لوگ تجھے 4 مرتبہ قتل کریں گے اور میں تجھے زندہ کروں گا اور چوتھی بار تجھے اپنے پاس بلاؤں گا۔ ایک قول کے مطابق ارشاد خداوندی ہوا کہ میں تجھے چوتھی بار تجھے فتح دوں گا اور تو بادشاہ کو قتل کرے گا اور دین حق کو پھیلائے گا۔ اس مدت میں کہ جو ظاہراً 7 سال تھی، حضرت جرجیس علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی آپ کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، کبھی آپ کے بدن کو جلا کر خاک ستر کر دیا گیا، ہر دفعہ آپ کی روح پرواز کر جاتی اور آپ حکم خداوندی سے زندہ ہو جاتے۔ ان شکنجیوں کی تفصیل اسلامی کتب میں مرقوم ہے۔ اس تمام مدت میں آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد 4000 تھی۔ بعض کے نزدیک حضرت جرجیس پر ایمان لانے والوں کی تعداد 34000 افراد تھی۔ بادشاہ کی بیوی جس کا نام اسکندرہ تھا، وہ بھی حضرت جرجیس علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں تھی اور بادشاہ نے ظلم کر کے حضرت جرجیس پر ایمان لانے والوں کو شکنجوں میں ڈال کر شہید کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی اسکندرہ کو بھی شہید کر دیا۔ آخرکار خداوند کے عہد کے مطابق حضرت جرجیس علیہ السلام کو جب چوتھی مرتبہ شکنجہ میں ڈال دیا گیا تو آپ خالق حقیقی سے جا ملے اور پھر زندہ نہ ہوئے۔ اس کے بعد کافروں کے لیے اللہ پاک کی نفرین اور عذاب الہی آیا، جس سے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کے معجزات میں سے مردوں کو زندہ کرنا، خشک لکڑیوں کو سرسبز کرنا، اندھوں کو بینائی دینا ہے۔ خداوند متعال نے حضرت جرجیس علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا، جیسا کہ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بہار انوار میں لکھا ہے۔ ایک عورت حضرت جرجیس کی خدمت میں آئی اور کہا کہ نیک بندے، میری ایک گائے تھی جس کے سبب ہماری زندگی کا معاش اور گزر بسر تھی، وہ مر چکی ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا عصا لے جا کر اپنی گائے کو مار، ساتھ یہ کہنا کہ جرجیس علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ بس جیسے ہی اس عورت نے وہ عصا گائے کو مارا تو وہ زندہ ہو گئی، اور یہ معجزہ دیکھ کر وہ عورت خداوند پر ایمان لے آئی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کا مدفن نامعلوم ہے۔ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کو ایران کے شہر شوشتر میں دفن کیا ہے، جبکہ کچھ افراد نے آپ کا مدفن عراق کے شہر مسول میں لکھا ہے۔ حضرت جرجیس بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر و بردباری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ راہ حق میں استقامت رہتے تھے اور باطل پرستوں کے سامنے جھکنے کی بجائے شکنجہ اور مرنے کو ترجیح دینا آپ کی اولین ترجیح تھی۔ جرجیس علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درمیانی زمانہ پایا تھا۔ جرجیس کے قصے امام ابن جریر طبری نے
اپنی تاریخ میں وہاب بن منبع سے سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہاب بن منبع تابعی تھے، عام طور سے اسرائیلیت کو لیا کرتے تھے۔ مورخ ابن سعیر نے بھی اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں اس کو بغیر سند کے بیان کیا ہے۔ بعض علماء نے تو جرجیس علیہ السلام کی نبوت کے متعلق بھی کلام کیا ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے نبوت کے متعلق اقوال کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کے لیے کہ مورخین نے ان کے زمانے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول خدا کے درمیان کا زمانہ فطرت بیان کیا ہے، اور صحیح کی روایت ہے کہ میں لوگوں میں عیسیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تمام انبیاء الاتی بیٹے ہیں، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ ابن بانویہ قطب راوندی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت جرجیس اہل روم سے تھے اور فلسطین میں سکنوت پذیر ہوئے۔ اللہ نے آپ کو شام کے بادشاہ دزانہ کی طرف بھیجا تھا۔ حضرت جرجیس کا نام قرآن پاک میں موجود نہیں، لیکن تفاسیر اور اسلامی قصوں میں آپ کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت جرجیس کے بارے میں طبری نے لکھا ہے، آپ نے فلسطین جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو تلاش کیا اور ان سے آئین مسیحیت کے بارے میں بہت معلومات حاصل کی۔ کچھ عرصہ فلسطین میں مقیم رہے، لیکن جب وہاں کے حالات خراب ہوئے تو آپ نے فلسطین سے موصل یا شام کی طرف ہجرت کی۔ کتاب مروج الذهب والمعدن الجوہر میں بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ مسیح کے بعد زمانہ فطرت میں تھے، بعض حوارین بھی ان کے ساتھ تھے۔ پھر انہیں موصل کے بادشاہوں کے پاس بھیجا، جہاں انہوں نے اللہ کی دعوت دی۔ انہیں قتل کر دیا گیا۔ اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ پھر تیسری مرتبہ اس بادشاہ نے ان کے جسم کو چیرنے، ان کے جسم کو جلانے اور پھر دریائے دجلہ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ نے اس بادشاہ کو اور اس کی رعایا کو ہلاک کر دیا۔